الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہم امام غزالی کا رسالہ ایھا الولد پڑھ رہے ہیں. جی اس سے پہلے گفتگو یہ ہوئی تھی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے، جس لیے پیدا کیا ہے، اگر اس کی زندگی کے اوقات اس کام میں صرف نہیں ہو رہے ہیں، اس میں یوز نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر ایسے انسان کو اپنی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے اور اسے آہ و بکا کرنی چاہیے، اسے رونا اور گڑگڑانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق مانگنی چاہیے. مولا تو ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری اطاعت میں اپنی زندگی کے اوقات صرف کر سکوں. اور اس کے بعد پھر امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی زندگی کی 40 بہاریں گزر گئی، 40 سال کا جو انسان ہو گیا اور اس کے باوجود اس کا خیر اس کے شر پر غالب نہیں آیا، تو اسے جہنم کی تیاری کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر امام صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو نصیحت ہم نے کی ہے، اس نصیحت میں اہل علم کے لیے سب کچھ ہے. اتنی نصیحت ہی حقیقتاً کافی ہے، کیونکہ انسان کو اگر اپنی زندگی کے بارے میں یہ احساس ہو جائے کہ اس کی زندگی کے اوقات کہاں صرف ہو رہے ہیں، کیسے صرف ہو رہے ہیں، تو پھر انسان کی زندگی گویا بدل گئی اور وہ اپنے آپ کو پھر ہم وقت آخرت کی تیاری کے لیے لگا دے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ایھا الولد، اے پیارے بیٹے، النصیحۃ سہل، نصیحت تو آسان ہے، والمشکل قبولها، مشکل کیا ہے؟ اس کا قبول کرنا ہے. نصیحت سہل اس لیے ہے کیونکہ نصیحت کرنے میں ہوتا کیا ہے؟ نصیحت کرنے والا نصیحت کر لے گا، کر دے گا، سمجھا دے گا، آپ کے سامنے قیمتی باتیں رکھ دے گا، لیکن ان قیمتی باتوں سے ہم کتنا استفادہ کرتے ہیں یہ دراصل میٹر کرتا ہے. اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ اس نصیحت سے ہم استفادہ کتنا کریں. اگر ہماری یہ نصیحت اس کی حالت اس طریقے سے ہو کہ ہم علم کی باتیں، اچھی اچھی باتیں ہم نااہلوں کے سامنے رکھیں، ایسے لوگوں کے سامنے رکھیں جو کہ نصیحت کو قبول کرنے والے ہی نہیں ہیں، تو پھر حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نااہل کے سامنے علم کی باتیں کرنے والا، نااہل کے سامنے علم کی باتیں کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ خنزیر کے سامنے، سور کے سامنے جو ہے وہ ہیرے اور سور کے گلے میں ہیرے اور جواہرات ڈالے. تو نصیحت سہل، نصیحت آسان، والمشکل قبولها، مشکل اس کا قبول کرنا ہے. کیوں ہے اس کا قبول کرنا مشکل؟ اس لیے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب نصیحت کی جائے گی تو نصیحت میں جو گفتگو ہوگی، جو بات ہوگی، اس میں آخرت کو ترجیح دینے کی بات کی جائے گی، اس میں اخروی زندگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ ہمیں دنیاوی منفعت کو پس پش ڈال کر، پیچھے ڈال کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور آخرت کے حوالے سے ہمیں فکر زیادہ کرنی چاہیے. اس بات کی ترجیح ہوگی، اس بات کی گفتگو ہوگی. تو چونکہ یہ بات جو لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، ان کے مذاق میں، ان کے ٹیسٹ میں، ان کے ذوق میں یہ بات بہت کڑوی ہے. اس لیے کہ بندگان خدا جو ہے نا وہ دو طرح کے ہیں. یا تو اللہ تبارک، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. یا وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارنے والے ہیں، خواہشات کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. تو عموماً جو طالب دنیا ہوتا ہے، دنیا کا جو طالب ہوتا ہے اور جس کے اندر بھی نفس موجود ہوتا ہے، نفس امارہ جس کے اندر موجود ہوگا، تو اس کے سامنے جب نصیحت کی جاتی ہے اور اس کو جب ہوا پرستی کے بجائے، خواہش پرستی کے بجائے خدا پرستی کی بات اس سے کی جاتی ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت کی تیاری کے بارے میں ہم غور و فکر کریں، اور جب منفعت کا ٹکراؤ ہو جائے
बेनिफिट्स का इंटरेस्ट का टकराव हो जाए, एक तरफ दुनिया की मनफात हो, दुनिया का फायदा हो, दुनिया का इंटरेस्ट हो, दूसरी तरफ आखिरत का इंटरेस्ट हो, तो ऐसी सूरत में हम तरजीह आखिरत को दें, तो ये बात जो है उन लोगों के हक में मुश्किल दुश्वार होती है जो लोग अपनी ख्वाहिश के पैरोकार, क्योंकि अमली तौर पर ख्वाहिश ही उनका माबूद होता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि आपने उस इंसान को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। माबूद बना लिया यानी अपनी ख्वाहिश को उसने अपना मुता बना लिया है, जिसकी इताअत की जा रही है। गोया वो हक परस्ती नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, नफ्स परस्ती करता है, हवा परस्ती करता है, ख्वाहिश परस्ती करता है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यकमुलु ईमानुल मरई हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, यानी इंसान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक कि उसकी ख्वाहिश मेरे लाए हुए अहकाम के ताबे न, क्योंकि दो चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती हैं। या तो इंसान खुदा परस्ती करे, हक परस्ती करे, या इंसान जो है हवा परस्ती करे। हवा परस्त से खुदा परस्ती नहीं हो सकती है, जो जाहिर बात है कि दो मुतजाद चीजें, दो बिल्कुल एक साथ कभी जमा हो ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान अपनी ख्वाहिश की भी पैरवी करे, अपनी ख्वाहिश की भी इताअत करे और फिर वो अल्लाह तबारक व तआला का फरमा बरदार बन जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो रब तआला की इताअत करेगा या अपने नफ्स की इताअत करेगा। अच्छा, और जब भी नफ्स की इताअत पाई जाएगी तो नफ्स कभी आपको हक की इताअत की दावत नहीं देता, नफ्स अम्मारा हक की इताअत की दावत नहीं देता, बल्कि जब तक नफ्स अम्मारा है तब तक ये आपको हमेशा शर की दावत देगा, क्योंकि वो मरकबुश शैतान है, शैतान की सवारी है, और शैतान कभी भी खैर का हुक्म नहीं दे सकता है। अश-शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुमको मुहताजी से डराता है, पॉवर्टी से डराता है, मुफलिसी से डराता है, व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और वो तुमको बुराई, इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। जब वो खुला हुआ दुश्मन है तो नफ्स को कब इस बात का हुक्म देगा तुम हक की इताअत की जानिब लोगों को बुलाओ? तो जो इंसान नफ्स परस्त होगा वो खुदा परस्त है, इसलिए कि इन्न नफ्स लअम्मारतु बिस्सू, नफ्स बहुत ज्यादा बुराइयों का हुक्म देने वाला है। तो इसीलिए फरमाया लिअन्नहा फी मदाक़ि मुत्तबिइल हवा मुर्र, इसलिए कि ये चीज जो ख्वाहिशात के पैरोकार हैं उनके टेस्ट में, उनके ज़ौक़ में बहुत कड़वी है ये बात। अच्छा, जो नफ्स परस्त होते हैं उनके टेस्ट में ये चीज कड़वी क्यों मालूम होती है? इसलिए फरमाते हैं इमाम गज़ाली, इदिल मनाही महबूबतुन फी कुलूबिहिम, इसलिए कि जिन चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, वही चीज उनके दिलों में महबूब, यानी नफ्स जो है काम क्या करता है, इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, नफ्स बुराइयों का हुक्म देने वाला है, चूंकि वो खैर की दावत नहीं देता, वो शर की दावत देता है, वो शर की दावत देता है। जब शर की दावत देगा तो जाहिर सी बात है कि उस इंसान के नजदीक जो बुराइयां हैं वही महबूब, तो उसको गुनाह अच्छे लगेंगे, उसको गुनाह में लज्जत मिलेगी। क्यों? असल में उसका टेस्ट ही चेंज हो चुका है। एक है अल्लाह के बंदों का टेस्ट और दूसरा है उन बंदों का टेस्ट जो कि नफ्स की पैरवी में लगे हुए हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बीमार इंसान, ये बीमार इंसान के टेस्ट में अच्छी चीज है उसको अच्छी नहीं मालूम होती। पानी का आप बेहतरीन उम्दा किस्म का पानी जो है एक बीमार इंसान को जो बुखार में डूबा हुआ हो और उसके जबान का टेस्ट बिल्कुल बदल गया हो, उससे आप पानी पीने के लिए, वो पानी पीने के लिए कहिए तो क्या कहेगा, ये पानी मुझे कड़वा मालूम। आप उम्दा किस्म का लजीज खाना बनाकर उसे खिलाइए एक ऐसे इंसान को जो मरीज है, जो बीमार है, तो उसे उसकी जबान पर उसका टेस्ट नहीं आता, उसे वो खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी तबीयत। टेस्ट नेकियां जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी के जो काम हैं, वो इसका टेस्ट किन लोगों को मिलता है? अला बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। कैसे दिलों? ऐसे दिलों को जिनके दिल हक पर जमे हुए हैं, जिनके दिल खैर पर जमे हुए हैं और जिनका नफ्स अम्मारा नहीं है, बल्कि या तो नफ्स लव्वामा में तब्दील हुआ है या आला दर्जा ये कि नफ्स मुतमइन्ना।
نفس لوامہ کہ جس میں جو ہم کو برائیوں پر ٹوکتا ہے، برائیوں پر ہم کو الارم بجاتا ہے، متنبہ کرتا ہے، وارن کرتا ہے ہم کو کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے. یہ نفس لوامہ کا ہی کام ہوتا ہے کہ ہم کو توبہ پر اٹھاتا ہے. اور جب نفس مطمئنہ انسان کا ہو جاتا ہے نا، تو پھر نفس مطمئنہ تو حقیقتاً اللہ کے مقرب بندوں کو حاصل ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت شر کی طرف مائل ہوتی ہی نہیں ہے. کون سے بندے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کو مخلصین نہیں، مخلصین کہا گیا ہے. مخلص تو وہ ہے جو بھی مجاہد ہے، وہ مخلص ہے. اللہ کے راستے میں جو بھی جد و جہد کرنے والا ہے اور اس کی کوشش کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں، وہ مخلص ہے. لیکن مخلص کون ہے؟ جو مقام محبوبیت پر فائز ہو چکے، جن کو اللہ نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام جن پر اترا. اللہ کے جو منعم بندے ہیں، وہ ایسے بندوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ان کو نفس مطمئنہ چونکہ حاصل ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ برائیوں کی طرف مائل ہی نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی جانب رجوع کرو. فادخلی فی عبادی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو چونکہ جو لوگ نفس امارہ کے پیروکار ہوتے ہیں اور خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں برائیاں ہی اچھی لگتی ہیں. فرماتے ہیں کہ علی الخصوص من کان طالب العلم الرسمی مشتغل فضل النفس و مناقب الدنیا، خاص طور سے وہ انسان جو علم رسمی کا طالب ہے، علم رسمی کا طالب، اور جو نفس کی فضیلت اور دنیا کی مناقب اور دنیا کی تعریف میں لگا ہوا، یعنی وہ انسان جو بس علم حاصل کر رہا ہے. کس لیے حاصل کر رہا ہے؟ وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ اسے، اس لیے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ اسے مقام مرتبہ حاصل ہو. یا تو اگر اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اور علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ قاضی بن جائے، تاکہ وہ شیخ الاسلام بن جائے، یا اس طرح کے دیگر منصب پر فائز ہو جائے، اور اس کا مقصد دین کو اپنی زندگی میں لانا نہیں ہے، بلکہ اس جاہ و منصب کے ذریعے سے دنیا کو. ایسے ہی وہ نفس کی فضیلت میں اور نفس کی تعریف میں لگا ہوا ہے، نفس کو ہی سب سے اچھا سمجھتا ہے اور وہ دنیا کو ہی سب سے اچھا سمجھتا ہے. حالانکہ نفس کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کے بارے میں کلیئر کٹ لفظوں میں کہہ دیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے. لہٰذا انسان کو متنبہ ہونا ہوگا اپنے اس نفس سے، اور تیاری کرنی ہوگی اس بات کی کہ وہ کسی بھی طریقے سے نفس کو امارہ ہونے سے بچائے، اور وہ اپنے نفس کو اس بات سے بچائے کہ وہ اس کو برائیوں کا حکم دے. اپنے آپ کو الرٹ رکھنا. اور دنیا کے مناقب میں، دنیا کی تعریف میں اگر وہ لگا ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، تو پھر دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا حقیقتاً اللہ کا بندہ نہیں ہوتا ہے. بلکہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کی ہی ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے. ان دنیا دنیا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم سب کے سب آخرت کے لیے پیدا کی. یہ بات اس کے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. اس لیے کہ دنیا کی محبت جب جم جاتی ہے تو پھر جس کی محبت جم جائے گی آپ کے دل میں، اسی کے لیے آپ محنت، اسی کے لیے آپ جدوجہد، اسی کے لیے آپ کی تگ و دو ہوگی، بھاگ دوڑ ہوگی، سارا اسٹرگل آپ کا اسی. ظاہر سی بات ہے اگر دنیا کی محبت جمے گی ہمارا اسٹرگل دنیا ہی کے. لیکن اگر محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمی ہوگی اور اس کے رسول کی محبت جمی ہوگی، تو پھر دنیا کے لیے بھی جد و جہد جو ہماری ہوگی وہ حقیقتاً اللہ اس کے رسول کے لیے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس دنیا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سب. تو فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو علم رسمی کا طالب علم ہے، جو رسماً علم حاصل کر رہا ہے، فَإِنَّهُ يَحْسِبُ، وہ یہ سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟
ان العلم المجرد له وسیلۃ، کہ خالی علم حاصل کرنا ہی اس کے لیے وسیلہ ہے. بس علم حاصل کر لیا اس نے اور اس کے لیے اس کامیابی اس کا مقدر. سیکون نجاتہ، علم ایسا وسیلہ ہے، صرف علم حاصل کر لینا ہی ایسا وسیلہ ہے کہ جس سے اس کی نجات ہو جائے گی اور اس کا چھٹکارا ہو جائے گا. اور وہ یہ سمجھتا ہے انہ مستغن عن العمل، کہ وہ عمل سے بے نیاز ہے، اس کو عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے. فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کہ وہذا اعتقاد الفلاسفہ، یہ تو فلسفیوں کا عقیدہ ہے. کہ فلسفیوں کی یہاں فلسفی بہت ہوتی ہے، وہ گفتگو بہت کرتے ہیں، ایسی اعلیٰ باتیں الہیات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں وہ کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ رب تعالیٰ کے عارف وہی ہے. لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو وہ عمل سے کوس دور ہوتے ہیں. اگر غور کریں تو ہم لوگوں کی بھی زندگی ایسے ہی ہے. انہوں نے بات تو کہی کہ یہ فلاسفہ کا اعتقاد ہوتا ہے، تو اعتقاداً تو ہم ایسے نہیں ہیں، لیکن عملاً ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم سے کتنی گفتگو ہوتی ہے، کتنے دروس ہوتے ہیں، کتنے لٹریچر ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں. ایسے ہی علماء کے وعظ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، علماء کی گفتگو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. وہ ہم کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. وہ ہم کو بتاتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث میں ساری باتیں لکھی موجود ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن پڑھنے کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر ہم فلاسفہ کے ٹریک پر ہیں، فلاسفہ کے منحج پر، کہ ہم گفتگو تو بہت کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی فلسفی بہت ہوتی ہے. اتنی اعلیٰ باتیں اگر ہم سے سننی ہے، تصوف کی، تزکیہ کی، تقویٰ کی گفتگو اگر سننی ہے تو بس آپ سن لیجیے ہم سے، کتنی اعلیٰ باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن جب بات عمل کیا جاتی ہے تو پتہ چلا کہ نہیں، عمل میں تو ہم بہت پیچھے. اور صحیح بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس بہت علم نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ عمل میں ہم سے بہت آگے. اور صحابہ کرام کا جو منہج تھا، تحصیل علم کا جو منہج تھا، وہ منہج یہی تھا کہ وہ علم حاصل کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے اور عمل، یعنی گویا ان کا علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ علم کا ذخیرہ پہلے جمع کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد بغیر عمل کیے وہ جمع کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد میں عمل کے بارے میں سوچتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے فرمایا کہ ان کو قرآن سکھائیں، قرآن کی کوئی سورت سکھا دیں. چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ان کو سورہ زلزال سکھایا، اذا زلزلت الارض زلزالها. تو جب یہ سورت سکھائی ان کو، سورت کی تعلیم دی، اور جب وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس آیت کریمہ پر پہنچے تو صحابی نے کہا کہ اے علی بس اب مجھے کسی چیز کی آئی، مجھے بس اتنا ہی کافی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا علی نے عرض کی حضور بس آپ آگے ہی نہیں پڑھنا چاہتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی دعوه، اسے چھوڑ دو، فإنه قد فقہ، اس لیے کہ وہ تو فقیہ ہو گیا. وہ فقیہ ہو گیا. کیوں فقیہ ہو گیا؟ کیسے فقیہ ہو گیا؟ کہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سے جو عقیدہ نکل کے آ رہا ہے. عقیدہ کیا نکل کے آ رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے واقف ہے اور چھوٹی سے برائی سے واقف ہے، لہٰذا وہ کل قیامت کے دن اس پر ہم کو بدلہ عطا فرمائے گا. یہ بات ان کے دل و دماغ میں اچھی طرح اتر گئی. ظاہر سی بات ہے کہ جب بندے کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل سے واقف ہے اور اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، تو بندے کی جو زندگی ہے وہ تو عملی زندگی اس کی سنور گئی نا. اس عقیدے کے بعد تو اس کی عملی زندگی سنور گئی. وہ برائی کیوں کرے گا؟ برائی کرے گا تو اسے یہ خیال آئے گا کہ اگر کوئی برائی کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سزا دے گا. اگر وہ نیکی کرے گا تو نیکی کا شوق اس کے اندر ہوگا اور نیکی کے سلسلے میں وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میری چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی. تو وہ فقیہ اس لیے ہو گیا کیونکہ اس کے اندر خشیت پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. اور حضور فرماتے ہیں کہ کفا کا من العلم مقدار ما تخشى اللہ،
کہ تمہارے لیے اتنا علم کافی ہے جس سے کہ اللہ کی خشیت اور اس کا خوف، اس کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ انسان برائیوں سے رکتا ہے خشیت کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، اور انسان اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے شوق کی بنیاد، اور خشیت کی بنیاد پر بھی بسا اوقات انسان اعمال صالحہ کو انجام دیتا۔ تو شوق اور خوف یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے اندر ضروری ہیں اگر انسان اپنے آپ کو عمل صالح میں لگا کر کے رکھنا چاہتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ اسی کو یہی چیز دراصل اس حدیث پاک کا نتیجہ ہے، دراصل یہ شوق اور خوف کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف امید کی طرف، امید سے شوق پیدا ہوتا ہے، امید سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور خوف سے خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ تو عمل صحابہ کرام کا جو منہج تھا وہ یہ تھا کہ وہ علم حاصل کرتے تھے اور ساتھ ساتھ عمل، لیکن بعد کے ادوار میں جیسے جیسے نور نبوت سے، زمانے نبوت سے لوگوں کی دوری ہوتی گئی، ویسے ویسے لوگوں کے اندر یہ جذبہ پروان چڑھتا گیا کہ علم تو حاصل کرتے گئے لیکن عمل سے چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ایسی رہی جنہوں نے علم کو عمل کے ساتھ جوڑ کر رکھا۔ العلم والعمل متلازمان، علم و عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمل بغیر علم کے سقیم ہے، والعمل بغیر علم سقیم، علم بغیر عمل کے سقیم ہے، سقیم یعنی اس میں وہ ڈیفیکٹڈ ہے، اس کے اندر کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، بیماری ہے۔ اور والعمل بغیر علم، علم اگر عمل نہیں ہے، علم نہیں ہے تو عمل جو ہے اس کے بغیر، عمل اگر بغیر علم کے ہے تو اس کے اندر سکم ہوگا، بیماری ہوگا، کمی ہوگا، کیونکہ ہم کو جب صحیح طریقہ کسی عبادت کا معلوم ہی نہیں ہوگا تو اس کے اندر عیب تو پیدا ہوگا ہی۔ لیکن علم ہے، والعلم بغیر عمل عقیم، اور علم بغیر عمل کے بے نتیجہ۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انسان کسی چیز کا نالج کیوں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ اس کے اکارڈنگلی وہ آگے بڑھ سکے۔ لیکن علم ہے اور اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر علم کا جو مقصد تھا وہ مقصد اسے حاصل نہیں، بے نتیجہ رہا۔ اور والعلم مع العمل صراط مستقیم، اور علم عمل کے ساتھ جو ہے یہ صراط مستقیم، علم اگر عمل کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ صراط مستقیم ہے، اور ہر مومن کو اس راہ پر کام کرنا چاہیے۔ تو علم بھی حاصل کریں اور علم کے ساتھ ساتھ تو جو علم رسمی کا طالب علم ہوتا ہے چونکہ اس کا مقصد جاہ و منصب حاصل کرنا ہوتا ہے، یا بسا اوقات انسان کس لیے علم حاصل کرتا ہے؟ لیجاری به السفہاء او لیماری به العلماء، تاکہ علم جب میرے پاس رہے گا تو جو جاہل لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان سے ہم مقابلہ کر سکیں، ان کے سامنے اپنی برتری کا اظہار کر سکیں، ہمیں بتا سکیں کہ میرے پاس علم۔ اور کبھی انسان اس علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ دیگر علماء سے مقابلہ کر سکے، تمہارے پاس تو اتنا علم ہے، میرے پاس اتنا علم۔ اور ان ایسے تمام طالب علموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا وعید ہے؟ جو فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری به السفہاء او لیماری به العلماء فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو علم اس لیے حاصل کرے تاکہ جاہلوں سے بحث کر سکے اور علماء سے مقابلہ کر سکے تو وہ اپنی تیاری جہنم میں کرے۔ اور وہ علماء کہ وہ طالب علم جو کہ اللہ کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے مولا کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے دین کو جاننے کے لیے، دین کی معرفت کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب طالب علم راہ میں نکلتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ جنت کے لیے جو ہے آسان، اور یہ فرمایا گیا کہ جب انسان ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم لذنب ما صنع، کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اس کام سے خوش ہو کر کے فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اس کے رسپیکٹ میں، اس کی تعظیم میں۔ طلباء کے لیے جو طالبان علم دین ہیں، علم دین کے جو طالب ہیں
اور علم دین کے طالب ہونے کے لیے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ مدرسے میں آ کے پڑھیں گے تبھی وہ علم دین کے طالب. اگر آپ ایک سبجیکٹ حاصل کر رہے ہیں کہیں پر دین کا تو وہ بھی آپ بھی طالب دین. آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں وہاں جا کے دین کی باتیں سن رہے ہیں تو یہ بھی طالب دین ہے. آپ جو یہاں پر جمع ہے ابھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں یہ بھی طالب دین کا حصہ ہے. تو گویا طالب علم کی فضیلت آپ کو بھی حاصل ہو رہی ہے کیونکہ آپ بھی مولا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر جمع ہو, کسی اور مقصد سے جمع نہیں. تو اور ایسے جو طلبہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دین حاصل کرتے ہیں, ایسے طلبہ کے لیے مچھلیاں سمندر کے اندر دعا کرتی ہیں اور مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں. انسان جب بھی علم حاصل کرے تو مقصد صرف کیا ہو, اس علم کے ذریعے سے ہم دین کو سیکھیں, دین کا علم حاصل کریں گے تو ہماری زندگی میں یہ پتہ ہوگا, ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ کس کام سے اللہ راضی ہے, کس کام سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا علم حاصل ہو جائے. اس لیے ہم علم حاصل تو ایسا طالب علم حقیقتاً وہ طالب علم ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کا مجاہد ہے. وہ فرماتے ہیں امام غزالی آگے کہ سبحان اللہ العظیم. عربوں کا طریقہ ہے, ہم لوگ سبحان اللہ تعریف کے لیے بولتے ہیں, جب تعریف کرتا ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ. عربوں کے یہاں یہ ہے کہ جب تعجب کی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم. تو بالکل نیگیٹو میننگ ہے, الگ میننگ ہے. تو یعنی کوئی بہت بری بات, کوئی بہت بڑی بات, تعجب خیز بات جس پر حیرانی ہوگا تو وہاں پر آپ عربی میں کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم. کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم, اللہ پاک ہے جو عظمت والی ذات ہے. لا يعلم هذا القدر, اتنی بات بھی وہ نہیں جانتا, یعنی جو علم رسمی حاصل کر رہا ہے وہ اتنی بات بھی نہیں جانتا ہے. انه حين حصل العلم اذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد. وہ اتنی بات بھی نہیں جانتا کہ اگر اس نے علم حاصل کر لیا اور عمل نہیں کیا تو یہ علم تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. یہ علم تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے خلاف دلیل بن جائے گی کیونکہ آپ کے پاس علم ہے اور آپ نے عمل نہیں کیا. اگر کوئی انسان ہے جس نے علم حاصل نہیں کیا اور وہ برائی کا مرتکب ہو گیا تو کم سے کم اگرچہ اس کا عذر مقبول ہو یا نہ ہو لیکن کم سے کم اس کے پاس یہ چیز رہے گی کہنے کے لیے مولا میرے پاس علم نہیں تھا اس لیے مجھ سے یہ مسٹیک اس لیے ہوا کیونکہ میرے پاس علم نہیں تھا. لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کے پاس دنیا میں علم رہا ہوگا تو وہ کیا کہے گا, اپنی طرف سے کیا صفائی پیش کرے گا, کیا ایکسکیوز دے گا وہ اللہ کی بارگاہ نہیں, اللہ کی بارگاہ میں ایکسکیوز نہیں دے سکے گا. تو فرماتے ہیں کہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه اللہ بعلمه, کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس انسان کو ہوگا کہ جو انسان ایسے عالم کو ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علم سے فائدہ نہیں پہنچایا. یعنی گویا جس انسان نے اپنے علم سے فائدہ نہیں پہنچایا کل قیامت کے دن وہ اللہ کے شدید, سب سے شدید عذاب کا مستحق, سب سے سخت عذاب کا مستحق. علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. ورویہ ان جنید قدس اللہ روحہ العزیز, حضرت جنید قدس اللہ روحہ رؤیا فی المنام بعد موتہ, لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا ان کے انتقال کے بعد. ان کو دیکھا, حضرت جنید بغدادی کو لوگوں نے دیکھا. فقیل لہو, تو لوگوں نے ان سے کہا, بل خبر یا ابا القاسم, کچھ بتائیے وہاں کے بارے میں کیسا رہا معاملہ. قال, سنیے گا, غور سے سنیے گا, جنید بغدادی رحمہ اللہ کی بات سنیے گا. فرماتے ہیں طاحت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعتنا الا رکعات رکعناها فی جوف الليل. کہ اے پوچھنے والے, میں بتا رہا ہوں تم کو کہ طاحت العبارات, یہ جو جتنے بھی کھلے لفظوں میں ہم نے گفتگو کی تھی وہ سارے الفاظ بیکار ہو گئے. فنیت الاشارات, اور جتنی اشارات والی گفتگو کی تھی, نقطوں والی گفتگو, دقیق گفتگو, لطیفوں والی گفتگو,
لطیف باتیں ہیں، اشارات کی جو باتیں ہم نے کی تھی وہ سب کے سب فنا. کیا فائدہ پہنچایا؟ یعنی گویا علم نے فائدہ نہیں پہنچایا. جتنی لفاظی تھی، جتنی اعلیٰ درجے کی علمی گفتگو تھی، ان گفتگو نے فائدہ نہیں پہنچایا. وما نفعتنا الا رکعات، مجھے تو ہمیں تو ان رکعتوں نے فائدہ پہنچایا ہے جو رکعتیں ہم نے ادا کی تھی رات کی تنہائی، رات کی تاریکی. یعنی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. اللہ کے وہ نیک بندے جن کے پہلو بستر سے لگتے نہیں، اور جو بستر سے لگتے نہیں اس وقت جو وہ اللہ کی بارگاہ مناجات کرتے ہیں، روتے اور گڑگڑاتے ہیں، در حقیقت وہی اللہ کی بارگاہ. تو وما نفعتنا الا رکعات رکعناها في جوف الليل، رات کی تاریکی میں جو ہم نے رکعتیں ادا کی تھی وہی ہم نے کہا. پتہ کیا چلا کہ علم کے ساتھ اگر عمل نہیں ہے تو پھر بے نتیجہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور دیکھیں کہ پہلے کتنا اہتمام تھا علم کے ساتھ عمل کا. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اسی کیونکہ ہمارے یہاں 8:30 اذان بھی ہو جاتی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طالب علم حدیث کی تحصیل کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ آپ کی خدمت میں بڑی محنت سے علم کی تحصیل میں، حدیث کی تحصیل میں لگا رہا. حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ معمول تھا، روزانہ اس طالب علم کے کمرے میں ایک لوٹا پانی جو ہے وہ رکھ دیا کرتے تھے رات میں. جب صبح ہوتی تو آپ دیکھتے تھے کہ اس میں کا پانی استعمال ہوا یا نہیں. 2 روز 4 روز وقت گزرا، اس کے بعد آپ نے اس طالب علم کو بلایا اور کہا کہ ایسا کرو تم اپنا بڑیا بستر اٹھاؤ، اپنا ساز و سامان اٹھاؤ اور گھر لوٹ جاؤ. اس نے کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں تو بڑی محنت سے علم حاصل کر رہا ہوں. کہا کہ نہیں، تم گھر لوٹ جاؤ اس لیے کہ تمہارے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے عرض کی حضور کیا ہوا، کچھ تو بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ روز تمہارے کمرے میں پانی رکھ رہا ہوں لیکن اس کے باوجود وہ پانی استعمال نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تم راتوں کو تہجد ادا نہیں کرتے، راتوں کو اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اگر تم راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو رہے ہو، تو پھر اس علم کی تحصیل کا کیا فائدہ؟ جاؤ تم اپنے گھر. پتہ کیا چلا کہ علم کے ساتھ عمل ہمیشہ جڑا ہوا ہونا چاہیے. اور یقیناً غور کریں اس حوالے سے کہ ہم لوگ بھی دینی گفتگو کتنی سنتے ہیں، کتنے لیکچرز، کتنی باتیں، کتنی علماء کی باتیں، آپس میں بھی ہم ہمیشہ اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن کتنا عمل ہو پاتا ہے ہمارے سے؟ اتنا عمل عمل سے کوس و دور. اور علم کے معاملے میں بہت آگے، گفتگو بہت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، علیم اللسان کہا ہے ایسے انسان جو زبان سے علم کی گفتگو بہت کرتا ہے. ہم سب کہا بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے علم کو عمل کے ساتھ جوڑے، ہم کو علم کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی اطاعت کی راہ پر کام کریں. بهذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہو تو ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں، بات کر سکتے. السلام علیکم. السلام. جی ذیشان بھائی. مولانا صاحب 2 سوال تھے، ایک پچھلے کا تھا اور ایک اس کا ہے، آج کا ہے. اگر وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں سوال مینشن کر دیتا ہوں، آپ اگلی بار بھی کور کر سکتے ہیں اس کو. ہاں سوال آپ مینشن کر دیں. پہلا سوال یہ تھا کہ ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کیا کرنا ایک طالب علم کے لیے الاؤڈ ہے. تو دنیا اور دین کے علاوہ اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے جو نہ دنیا میں کام دینے والا نہ دین آخرت میں کام دینے والا ہے تو وہ بیسیکلی وہ نہیں کرنا چاہیے ہم نے. اب اس میں کیونکہ آج کل کافی ڈسکشن چل رہا ہے تو ایک یہ سوال تھا کہ اسلام کی روشنی میں یہ جو ریکریشن ہوتا ہے، مطلب مینٹل ہیلتھ میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سپورٹس کھیل رہا ہے، کہیں ٹہلنے کے لیے نکل رہے ہیں یا کہیں گھومنے جا رہے ہیں، اس سے مینٹل ہیلتھ بنی رہتی ہے اور مینٹل ہیلتھ بنی رہے گی تو ہم دنیا کا اچھا کام کر پائیں گے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی تو اچھا رہے گا کہ مینٹل ہیلتھ کی کتنی امپورٹنس ہے دین میں. اور ایکچولی میں نے بالکل پہلے لیکچر میں، دوسرے لیکچر میں ہی گفتگو کی تھی کہ جو چیزیں اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہیں، جو اللہ اس کے رسول ہم سے جو چیزیں چاہتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ پریفرنس. ٹھیک ہے، جو
فرسٹ لیول پہ پہلے درجے میں فرسٹ کلاس میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے نا. اور سیکنڈری کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ایکچولی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ ہم سے چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے, ریکمینڈڈ ہے. لیکن وہ سیکنڈ یعنی گویا جو ہے جو فرسٹ کلاس کی جو چیزیں تھیں ان کے ضمن میں ان کے ساتھ میں وہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. مثلا نماز, روزے یا اس طرح کے جتنے بھی دینی کام ہیں, یہ بتائیے کہ جب تک ہماری صحت سلامت نہیں ہوگی تب تک ہم ان کاموں کو انجام دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. تو ہر وہ چیز جو ہمیں سلامت رکھے, ہمیں فٹ رکھے, ہمیں فزیکلی اور مینٹلی جو ہے ہم کو ہیلدی رکھے, وہ تمام چیزیں ہماری دین کے اندر معاون, دین کے اندر ہیلپ فل ہے, ٹھیک ہے. اور ایسے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہوں گے, کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے گا تو ہماری جو دینی زندگی ہے, ریلیجیس لائف ہے, اور جو ایک مومن کا سوسائٹی میں جو ایکٹیو رول ہوتا ہے, اگر اس ایکٹیو رول کو ہم پلے نہیں کر پا رہے ہیں چیزوں کو نہ کرنے کی وجہ سے, تو ایکچولی ہم گنہگار ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی ایکٹیو رکھنا یہ حقیقتاً دین کا ہی حصہ ہے. یہ ایکچولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دین کا اصل مقصود ہے ان کو مکمل کرنے والا ہے, یہ ساری چیزیں ان کو مکمل. جی بہت بہت شکریہ. آج کا سوال تھا کہ یہ نفس اور روح کے ڈسکشن میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ اچھا میں اس پر ہماری اذان ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ, اب ہم جی نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.